بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بات چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ کیسٹ مہینے میں ایک دفعہ جاری کرنی چاہیے تاکہ علماء بھی سنیں، دوسرے بھی سنیں، کیونکہ علم جیسا ہے اس کی وسعت اتنی ہے، سمندر جیسے بھرا ہوتا ہے، اس میں چونچ سے پانی چڑیا لے تو کیا لیا، کچھ بھی نہیں لیا، وہ سمندر ویسے ہی باقی ہے، تو علم ایسے ہی باقی رہتا ہے۔ تو جتنا اس کی سمجھ میں آتا ہے تو باقی وہ پھر بھی اس کی وضاحت تفصیل باقی رہ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے علم کی انتہا ختم کر لی۔ کوئی بھی علماء ہو، بڑے سے بڑا ہو یا نہ سمجھ ہو، یا جس کو چوٹی کا کہتے چوٹی کا ہو، تو ہم تو چوٹی کا کسی کو نہیں سمجھتے، نہ کہتے چوٹی کا کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس نظریے سے کوئی انتہا علم کی اس نے ختم کر دی، یہ آقا ختم کر سکتے، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ تو بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں ناسمجھی اور یا بے وقوفی سمجھو، یا ان کی یعنی سمجھی، چاہے محبت کا دعویٰ ان کا ہے جتنا بھی ہے، لیکن ناسمجھی سے کرنے سے بہت نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو، اور کافروں کو بڑا موقع ملتا ہے۔ ان کے نبی لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو کہتے نبی کریم نے کسی کو بھوک تھی یا ان کا میں بھول گیا تو ان کے سینے پہ ہاتھ لگایا، دعا دی، تو اس کے بعد ان کو بھوک کی شکایت نہیں ہوئی، تو اس نے بیان شروع کر دیا اس معاملے میں کہ نبی کے ان کو بھوک لگ سکتی تھی، جو کہتے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں تھی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم نے متواصل صیام یعنی در پہ رکھے، اور صحابہ رکھنے لگے، بے ہوش ہونے لگے، تو آقا جی نے کہا تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ مجھے خدا پہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، دوسری بھی حدیث ہے، سب حدیثیں ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ لیکن نبی کریم جس بات میں وہ بولتے تھے ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو خدا کی توفیق ہونی چاہیے، نہ سمجھ جائے تو اللہ معافی کر دے، تو بول دینا چاہیے کہ کہنے کے بعد میں ایسا سمجھاؤں باقی پتہ نہیں، اس بات کو پکا کرنا، ٹھوس کرنا، یہ ایسے بعض علماء کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور جو غیر قوم میں ہیں، مسلمان نہیں، وہ کہیں گے ان کے نبی نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور 2 پتھر پیٹ پہ باندھے کہ میں اتنا بھوکا ہوں۔ نبی کریم کو اللہ کھلاتے بھی پلاتے بھی تھے، یہ بھی صحیح ہے، اور نبی کریم جو 2 پتھر پیٹ پہ باندھے سچائی سے باندھے تھے، آپ کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان سے زیادہ تکلیف میں تھے، یہ بھی سچ ہے، ہر چیز اپنی جگہ میں سچ ہے، ایسے بھی ہوتا تھا، ایسے بھی ہوتا تھا۔ اس کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم ہر معاملے میں سچے تھے، یہ نہیں کہ اس میں ایسے کہ صحابہ کو دھوکے میں رکھا، یہ تو غلط بات ہے۔ تو سمجھتے ہم نبی کریم کی طرفداری کرتے ہیں، ان کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرفداری سے پہلے خدا نے ان کی طرفداری ایسی کی ہے جو حقیقت ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو آپ کھاتے پیتے بھی تھے، اللہ آپ کھلاتا پلاتا، کبھی آپ کا ایسے آ سکتی کہ کھانے پینے کا مسئلہ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ صحابہ کا ساتھ دیتے تھے بھوک میں، تو آپ یہ مجبوری سے ساتھ نہیں دیتے تھے، اپنی محبت سے کہ خدا نے بھوک دی ہے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ خدا اس وقت بھی آپ کو کھلا پلا سکتا تھا، آپ کو 2 پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت پڑی کہ سمیت صحابہ بھوکے، ان کو ہمت ملے، تو وہ سچائی تھی، آپ کو تکلیف تھی، وہ دھوکہ نہیں چاہتا۔ غیر مسلم بھی سمجھیں گے کہ نبی لوگوں کو دھوکے میں رکھا، تو اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس سے ٹھیک نہیں ہے یہ بعض علماء، یہ کہ ایسا سب جگہ پہنچنی چاہیے کہ نبی کے سے سچا کو جس جگہ وہ تھے وہ صحیح تھے، سچائی سے بولتے تھے، وہ ایسے نہیں بولتے تھے کہ ان کو جیسے کہ کسی کے ہاتھ حرکت کو بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی تو نہیں تو ان کو کیسے بھوک لگ سکتی تھی، بولے اس طریقے سے نہیں سمجھا جاتا، تمہاری سمجھ میں ایسے آیا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اس کو یعنی اچھے لفظوں میں تعبیر کرتے ہیں، ورنہ اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف عالموں کو ایسے کو بیان نہیں دینا چاہیے، ادھر کی حدیث ادھر کی طرفداری ظاہر کرنا اور ایسے معاملے نکالنے۔ آپ ہر معاملے میں سچ ہے، جو آپ کو 2 پتھر سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف تھی، آپ کو تھی ایسی، اور جب آپ کو اللہ پلاتا تھا وہ بھی ہوتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا، دونوں ہوتے تھے، تو اس طرح کی باتیں نکالنی اور بھی ایسے نکالی تو میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ ایسے اب بعض عالم لے آتے ہیں بیچ میں، وہ بہت طرفداری کرنا چاہتے ہیں لیکن بے وقوف ہوتے ہیں، نادان لوگوں کو کوئی نہیں لانا چاہیے، جیسے پٹخ دیا رسول اللہ کو، پٹخ کا لفظ نامراد کمبخت کو کیا وہ محبت والا تھا، سرکار کو فرشتے پٹخ سخت جب آپ کا دل کا آپریشن کیا، ایسے نامرادوں کو بے وقوفوں کو لاتے ہیں جس سے دل جلتا ہے، اور بھی ایسے لے آتے ہیں بہت، کس کا نام دوں یا حوالے دوں،
تو مطلب ہے لوگوں سے پرہیز کریں، جس معاملے میں رسول اللہ بولے وہ سچ ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ میں صحیح ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہوتی کہ نبی کریم یعنی غلط بیانی سے کام لے اور ایک تسلی دے۔ آپ کا جیسے تھا یہ چیز اختیاری تھی، آپ مجبوری نہیں تھے، جیسے اللہ رکھتا تھا رہتے تھے، تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ساری دنیا سب کی تکلیفیں انبیاء کی ایک طرف، میرے اکیلے کی ایک طرف، ہر چیز میں امتیازی تکلیف اٹھاتے تھے، اپنا خاندان سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا۔ یہ کیا یہ بھی اس میں بھی یہ نکالو گے یہ تھا وہ تھا، تو ایسی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ میں صحیح تھی، اور جتنا آدمی سمجھ جائے بول جائے، باقی بولے واللہ عالم، میں اللہ سے مان کوئی غلطی ہو گئی ہو میری سمجھ میں، کیونکہ علم کے کمال